کو کھینچ کر کیوں لاتے ہو؟ اسلام تو ایک ریلیجن ہے جس کا اردو میں عام طور پر ترجمہ مذہب کیا جاتا ہے، تو یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر بات میں کھینچ کر کیوں لاتے ہو؟ بعض لوگ تھوڑا زیادہ گاڑے انداز سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اسلام تو عبادت کا نام ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ کا اور آپ کے رب کا پرسنل میٹر ہے، ہر چیز میں اسلام کو کھینچ کر لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ پھر مباحث چلتے ہیں کہ ریاست سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا۔ یہ خواہ کچھ لوگوں کا ایک تصور ہے ریڈیکل یا پولیٹیکل اسلام کا۔ یہ کچھ گوشوں سے گاہے بگاہے باتیں اٹھتی رہتی ہیں۔ آئیے چند باتوں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو بھی کلیئر کر لیں اور ایسے آواز بلند کرنے والوں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ لفظ دین قرآن کریم میں کئی مفاہیم میں استعمال ہوا۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ تھا کہ ملک بادشاہ کے دین، بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو روکتے۔ بھائی بنیامین مشہور واقعہ، اللہ نے تدبیر سجھا دی تھی پیالے والی۔ کبھی قرآن کریم فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے مراد سسٹم۔ تو قرآن پاک میں لفظ دین بدلے کے معنی میں، قانون کے معنی میں، اطاعت کے مفہوم میں اور نظام کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بہتر ترجمہ انگریزی میں ہم کریں تو وہ سسٹم ہے، بہتر ترجمہ اردو میں ہم کریں تو وہ نظام ہے۔ اللہ نے اسلام کو بطور نظام عطا کیا اور مکمل فرما کر دیا۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے اسلام میں کوئی شک نہیں، ایمانیات کا بیان بھی ہے، عبادات، موڈس آف ورشپ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، قربانی، صدقات، ان کا بھی تقاضا ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں اخلاقیات کا تذکرہ بھی ہے، پورے کے پورے اسلام میں معاملات کا بھی بیان ہے، پورے کے پورے اسلام میں گھریلو زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے، شوہر کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، رحمی رشتہ داروں کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں قرآن پاک میں ہدایات موجود ہیں۔ معیشت کے بارے میں ہدایات موجود ہیں، سود کے خاتمے کا تقاضا ہے، بے حیائی کی روک تھام کا تقاضا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا بے حیائی کا خاتمہ ہونا چاہیے، سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پھر شریعت نے سزاؤں کا حکم دیا ہے، چور کے لیے سزا ہے، ڈاکو کے لیے سزا ہے، زانی کے لیے سزا ہے، قاتل کے لیے سزا ہے۔ یہ سزائیں کیا آپ اور میں اکیلے نافذ کریں گے؟ اللہ اکبر۔ پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، عشر کا حکم ہے، ان کی وصولی کا معاملہ، ان کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ، کیا یہ اکیلے انفرادی سطح پر ہوگا؟ عدالتی معاملات ہیں، عدالت کی سطح پر احکامات ہیں، عدالتی سطح پر فیصلے کرنے کا تقاضا ہے، اور ان تقاضوں میں یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق فیصلے کرو، تو عدالتی معاملات فرد کے تو نہیں ہوا کرتے۔ اس اعتبار سے دیکھیں انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، دونوں کے لیے اسلام رہنمائی دیتا ہے، اور تکمیل کا اعلان بھی ہوا نبی علیہ السلام پر، اور پورے کے پورے اسلام پر عمل کا تقاضا۔ تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، یہ مغرب سے مرعوبیت، دجالی تہذیب سے مرعوبیت کا نتیجہ ہے کہ اسلام کو بھی انگریزی والا ریلیجن قرار دے دیں۔ ریلیجن بائی ڈیفالٹ انفرادی معاملات سے کلام کرتا ہے اسلام، لیکن وہ ریلیجن نہیں انگریزی والا، وہ دین ہے، وہ سسٹم آف لائف ہے، اور وہ زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق رہنمائی بھی دیتا ہے اور قیام کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں حکم ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں مغالطوں سے، گمراہیوں سے